نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو 7 کام کرنے کا حکم عنایت فرمایا۔ عن ابی ذر قال امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم ب7۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے خلیل یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 7 کاموں کے کرنے کا حکم عنایت فرمایا۔ نمبر 1، امرنی بحب المساکین والدنو منہم۔ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں مسکینوں غریبوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔ نمبر 2، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ اور مجھے حکم دیا کہ میں نظر کروں اس کی طرف جو مجھ سے کم ہو مرتبے میں، مقام میں، جاہ و حشم میں، مال و اولاد میں، وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اور اس کو نہ دیکھوں کہ جو مجھ سے زیادہ ہو مرتبے مقام میں، جان میں، مال میں، اولاد میں۔ نمبر 3، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ۔ اور مجھے میرے خلیل نے حکم دیا کہ میں رشتہ داریاں ملاؤں، رحم کو ملاؤں اگرچہ وہ دور ہو۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داریاں ملاؤ اگرچہ سلام کے ذریعے ہو۔ نمبر 4، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم عنایت فرمایا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں، میں کسی سے کچھ طلب نہ کروں۔ حضرات، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا یہ انسان کو ویسے بھی رسوا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی باعزت ہو، باوقار ہو اور وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے نظر میں ذلیل و رسوا ہو جائے تو وہ کسی سے کچھ مانگ لے، سوال کر لے، لوگوں سے کچھ مانگنا شروع کر دے۔ ایسا انسان جو لوگوں سے مانگتا ہے ایک دن اس کی عزت رخصت ہو جاتی ہے۔ اور بے ضرورت اگر انسان کسی سے کچھ سوال کرتا ہے تو قیامت میں اس کے لیے یہ وعید ہے کہ میدان محشر میں جب وہ حاضر ہوگا تو اس کے جسم پر ہڈیوں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے نیک بندے، جو مقرب بندے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ وہ پروردگار عالم کے علاوہ کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب نار نمرود میں ڈال دیا گیا، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول اگر کوئی حاجت ہو تو کہو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اما الیک فلا، اے جبریل تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی ربک، اپنے رب سے کچھ مانگ لیجئے، کچھ سوال کر لیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، جس کو ایک اردو کے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ترجمانی کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں 5ویں چیز، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ کڑوی ہو۔ حضرات، انسان کو ہر حال میں حق بات کہنا چاہیے، چاہے اس کا کہنا دشوار ہو یا اس کا سننا دشوار ہو۔ بادشاہ وقت سامنے ہو یا ظالم و جابر حاکم سامنے ہو کہ جس کے سامنے حق بات کہنا دشوار ہو تو اس حالت میں بھی حق بات کہنا چاہیے، اور ظالم کے سامنے حق بات کرنا یہ جہاد کہلاتا ہے۔ نمبر 7، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔ اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے حکم دیا کہ میں اللہ رب العزت کے بارے میں یا اس کی راہ میں یا اس کی وجہ سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہ کروں۔ نمبر 7، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں اور میرے خلیل نے مجھے حکم دیا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھوں۔ فَإِنَّهُنَّ، بے شک یہ کلمات جو ہیں، من کنز تحت العرش، یہ عرش اعظم کے نیچے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نصائح اور وصایا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔